میں تھوڑے وقت میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ یزید کے دور سے پہلے امام حسین پر جہاد فرض ہو چکا تھا۔ یزید کی بیعت اور یہ نا شراب وغیرہ کی کوئی بات نہیں تھی۔ خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے محبت رکھنے والے کہ آپ کے بھائی نے سرا کر کے یہ کیا مصیبت ہمارے گلے میں ڈال دی، ہمارے ساتھی مارے جا رہے ہیں، قتل ہو رہا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی، معاہدے کی ذرا پابندی نہیں ہوئی، اور ممبر و محراب میں امت کے اتنے بڑے سردار رسولہ کے بھائی پر جمعہ عید کے خطبہ میں لعنت کی جاتی ہے کہ علی پر لعنت ہے، اس سے محبت، یہ کیا معاہدہ ہے؟ تو امام حسین نے یہی کہتے رہے کہ میرے بھائی نے ایک معاہدہ کر لیا۔ سورہ حسن پر بھی میرا خطبہ سنیں، شیعہ سنی بھی نہیں سمجھ سکے کہ حسن نے یہ سورہ کیوں۔ یقین جانے کربلا کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا اگر حسین اٹھتے نا سورہ حسن کے بغیر تو بالکل بھوکے ہوتے۔ ہموار اس کام کے لیے حسن کی سورہ لکھی، فری ہینڈ دے دیا۔ جو ڈھونگ رچایا ہوا تھا نا کہ حضرت عثمان رضی کا خون کا بدلہ نہیں لیا، یہ ایک پردہ ڈال دیا تھا، اس سے عام لوگ جو متاثر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی کا اگر میں جنگ بھی لڑوں گا پہاڑوں جیسی فوجیں لے کر حضرت حسن گئے اور مقابلے میں معاویہ بھی آیا تھا، مگر انہوں نے دیکھا کہ میں جیت گیا پھر کیا ہوگا، وہ الزام رہے گا کہ عثمان رضی کے خون کا بدلہ نہیں لیا۔ میں اس کو فری ہینڈ دیتا ہوں، درمیان سے نکل جاتا ہوں اور پھر دیکھوں گا کہ وہ عثمان رضی کے خون کا بدلہ لیتا۔ سب شیعہ سنی جانتے ہیں پھر نہ یہ کیس پوٹ اپ ہوا، نہ کوئی قاتل عثمان پکڑا گیا، نہ کسی کو سزا ملی، اور دین کے ساتھ ایسا مذاق ہوا کہ کہہ رہے ہیں نا کہ دین قائم تھا، دین نہیں قائم تھا۔ بالکل یہ ٹھیک ہے، نماز روزے کرتے تھے، میں صحیح بخاری سے لے کر حدیث کی ہر کتاب سے ثابت کروں گا کہ وقت تو نماز کے جو تھے وہ بہت بدل گئی۔ زور جو تھی عصر کے بعد پڑھی جاتی، عصر مغرب کے قریب خطبہ جمعہ اتنا لمبا ہوتا کہ لوگ اشارے سے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے، اور اگر کسی بیچارے نے اٹھ کر پڑھی تو اس کا سر قلم کر دیا۔ اور اس پر ہی حضرت حجر بن عدی نے جب زیاد سے کہا نہ کوفہ میں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ نماز کا کوئی وقت ہے، جمعہ کی وجہ سے مغرب ہو رہی ہے، تو ان بیچاروں کے خلاف کیس امیر معاویہ کے پاس بھیج جائے گا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ وہ بیچارے کہتے رہے کہ ہم حضرت حسن کی سرا پر قائم ہیں، مگر نہیں، ان کے سامنے قبریں کھودی گئی، کفن بچھائے گئے، اور حضرت حجر جیسے صحابی، حضرت حسین سے پہلے کی بات، راہب صاحب محمد کفن بچے ہوئے ہیں، قبریں کھودی گئی ہیں، کہا بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم علیہ السلام پر لعنت کرو۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، عمر گزری ان سے محبت کرتے، میں جان بچانے کے لیے لعنت کر، اور اپنے لوگوں سے کہا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں لکھتے ہیں، ہاں سب محدثین نے لکھا جو صحابہ پر کتابیں، کہ میرے کفن آلود کپڑے نہ، یہ خون آلود کپڑے نہ اتارنا، نہ بیڑیاں اتارنا، مجھے اسی طرح دفن کر دینا، میں پر صراط پر معاویہ سے اسی طرح ملاقات کروں گا، وہاں میری اس کی ملاقات ہوگی۔ اسی لیے جب لوگوں نے پوچھا کہ متى ذل الناس، لوگ کب ذلیل ہوئے، کہا ہینا مات الحسن، پہلی ذلت تو مسلمانوں کو اس نے نصیب ہوئی جب حکومت چھوڑنے کے باوجود حضرت حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا، اور اس پر خوشی منائی گئی۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں، میں حدیث کا حوالہ دوں گا، مسند احمد اور ابو داؤد شریف نکال لیں، وہاں دربار میں حضرت معاویہ کے مقدام بن نمازی کربر کچھ ساتھی گئے تھے حکومت اس کے پاس، تو حضرت مقدام سے کہا انہوں نے معاویہ نے کہ تجھے پتا حسن ابن علی فوت ہو گیا، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، جو دین کہتا عام آدمی کی موت پر کرو، تو امیر معاویہ نے کہا تو دعا مصیبت ہے کہ حسن کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، اور درباری بولا جمرہ تنفع اللہ، وہ تو ایک آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا۔ اس وقت حضرت مقدام نے کہا حسن کے مرنے کو میں مصیبت نہ سمجھ، رسول اللہ کی گود میں ہوتا تھا، رسول فرماتے تھے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، تم کہتے ہو اس کا مرنا کوئی افسوسناک ہی۔ تو اس پر کہا ابو اسحاق سبیعی نے کہ ایک ذلت تو مسلمانوں کو اس دن نصیب ہوئی کہ نواسہ رسول زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے مرنے پر یہ کہا گیا کہ اس کا مرنا کوئی افسوسناک بات ہے، وہ تو آگ کا انگارہ تھا تو بتا دیا گیا۔ کسی کو اس میں شک شبہ نہ، میں تاریخ کا حوالہ نہیں دوں گا، یہ ابن اثیر وغیرہ سب ناقل ہیں حدیث کی کتاب میں، اور کہوں گا کہ ان کو پرکھ کر دیکھ لو، اگر ضعیف ہے روایت میرے منہ پر مارو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ حضرت معاویہ کا دور جو تھا، حضرت حسن شہید ہوئے، بعد میں بدھ یا زیاد، جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ علانیہ جو شریعت کا حکم توڑا گیا نا، جیسے آئین کی خلاف ورزی ہوتی، باقی بہانوں سے بات ہوتی تھی، علانیہ حضور نے فرمایا تھا کہ الولد للفراش للحائر آخر الحجر، کہ زنا سے کوئی بیٹا پیدا ہو تو وہ حلالی بچہ نہیں ہوتا۔ زیاد کو گواہیاں لے کر کہ میرے باپ ابو سفیان نے زیاد کی ماں سے زنا کیا تھا، یہ اس سے پیدا ہوا تھا، میرا بھائی ہے، وہ زیاد بن عبید کہلاتا تھا، اس کو زیاد بن ابو سفیان بنا لیا، اور اس نے اور اس کی اولاد نے جو خدمت کریں کی کربلا بھی عبید اللہ بن زیاد، اور بعد میں زیاد کو حرامی کو بھائی بنایا، اور اس پر صحابہ کرام نے صحیح مسلم اور بخاری دیکھیں، صحابہ سے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، صاحب نبی بکر، تو انہیں رسول اللہ سے سنا نہیں کہ جو باپ بدلے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، یہ کیا ہو رہا؟
انہوں نے کہا یار کیا کریں، بس یہ یزید کا دور نہیں، یہ حضرت معاویہ کا دور ہے، زیاد کو بھائی بنایا گیا۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی وہ قتل حضرت بن ابی، حضرت حضرت بن ابی جن کا بھی واقعہ سنایا کہ بیچاروں کو علی پر لعنت نہ کرنے کے باعث اور نماز دیر سے پڑھنے کے باعث قتل کیا گیا۔ 3 واقعات بنائے کہ مسلمان تو اسے نہیں جدید ہو گئے کہ کوئی بس میں نہ رہا، حکومت کا جبر اتنا بڑھ گیا کہ اعلانیہ دین کے خلاف ہو رہا، کر کچھ نہیں سکتے۔ اور ان لوگوں نے ایسی حدیثیں پھیلانی شروع کر دی۔ امام ابن حجر کی فتح الباری دیکھیں، یہ حسین خون نہ دیکھا علیہ السلام تو یقین جانے یہ دین بن جاتا۔ خلیفہ بنا ولید ابن عبد الملک، علماء آ گئے، انہوں نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا توبہ توبہ ان اللہ اذا استرا عبدا الخلافہ، کہ جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو خلافت دے دیتا ہے نا، کتب له الحسنات، اس کی نیکیاں لکھتا ہے، ولم یکتب السیئات، گناہ نہیں اس کے لکھے جاتے، اسے اجازت ہے جو چاہے کرے، صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ اس پٹی پر امت چل پڑی۔ یہ حدیثیں اس وقت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ولید نے پوچھا یہ حدیث سنا رہے ہیں علماء ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، آپ بڑے ہیں یا داؤد علیہ السلام بڑے؟ ولید سے پوچھا، اس نے کہا وہ تو نبی، اس نے کہا اللہ نے کہا داؤد ہم نے تجھے حکومت دی ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرنا، ولا تتبع الہویٰ، اپنی مرضی کی باتیں نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہش نفس تجھے گمراہ کر دی۔ نبی کو کہہ رہا تم کون ہو کہ تمہارے گناہ نہیں لکھے گا؟ تو اس نے کہا ان لوگوں پر لعنت ہو، یہ ہمیں گمراہ کرنے کوئی۔ اس وقت ایسا دین گڑنا شروع کر دیا، مگر وہ اسی لیے باطل قرار پا گیا کہ اگر یہ بات ہے نا کہ خلیفے جو ہیں ان کو استثناء حاصل ہے تو حسین نے خون کیوں پھر دیا، واسطہ رسول نے جان کیوں دی؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں نے یہ بھی بات کہی، امام ابن حجر ہی رکھتے ہیں، ایک بنی امیہ کے حاکم نے کہا قرآن نے تمہیں ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا، ہم جو چاہے کریں، اولل الامر منکم قرآن کہتا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے آگے تمہارا یہ اختیار جو ہے نا یہ چھین لیا گیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر حکومت کا اور لوگوں کا جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ اللہ رسول نے کرنا ہے، وہاں تک ہی تمہاری اطاعت ہے جب تم اللہ رسول کے تابع رہو، ورنہ نہیں۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ حضرت معاویہ کا دور اور بعد میں آنے والا دور، اس کو پڑھیں حدیثوں کی روشنی میں، بالکل ہمارے پاس ایک نیا اسلام ہوتا، اور ہی حدیثیں ہوتی اور ہی دین ہوتا۔ یہ حسین علیہ السلام کی بات ہے، کہتے ہیں علامہ اقبال جب حکومت نے قرآن سے رشتہ توڑا اور آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے چپا دیے کہ بولنے نہیں دینا، جو بولے گا سر اڑا دیا جائے گا۔ یہی ولید بن عبد الملک جب حکومت پر آیا، جمعہ اس نے بہت لمبا کر دیا۔ ایک تابعی جس کا امام ابن حجر نے علیہ صحابہ میں ذکر، اس نے بیچارے نے کہا کوئی نیا دین تو حضور کے پاس نازل نہیں ہوا، یہ نماز کا کوئی وقت ہے؟ اس کا جواب زبان سے بھی نہیں دیا، سپاہی اٹھے محل کے اندر لے کر اس کا سر قلم کر کے مسجد میں پھینک دیا کہ بولو جس نے بولا۔ اس لیے کربلا سمجھنا میرے بھائی کہ حسین کو سمجھنا کہ قرآن کو کس طرح اس نے ساتھ دیا۔ یہ کہتے دین کا کوئی نہیں بگڑا، دین بگڑ رہا تھا، نماز روزہ نہیں بگڑ رہا تھا، وہ اب بھی بدماش حکمران کہتے ہیں ہم کعبے میں اتنی مرتبہ داخل ہوئے ہیں۔ یہ ظاہر کی بات ہے، جو صحیح اسلامی حکومت تھی نا قرآن کہ اللہ کا قانون نافذ کرو، شریعت کے مطابق حکومت چلاؤ، نمازوں کے اوقات تبدیل۔ اور اسی کے زمانہ میں حضرت معاویہ کے افسوس سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہ ظالم حکومت ہو، زکوٰۃ کا لوگ پوچھتے جا کر حضرت ابو ہریرہ سے، سعد بن ابی وقاص سے، اسی کے دور میں فوج میں، کہ حکمران کو دیکھ رہے ہو کہ زکوٰۃ کے ساتھ کیا کر رہا، اپنے ساتھیوں پر صرف کر رہا، اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر لگا رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ وغیرہ نے کہا اس سے وہ شراب بھی پی رہے نا اور خنزیروں کا گوشت کھانے تم دیتے رہو، تم بری ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے حضور بھگتے رہے۔ یہ باب ہیں حدیث میں چیپٹر کے کہ ائمہ جور جب ظالم حاکم بھی آ جائیں گے تو بیت المال کو کا حق دے دینا، تم بڑی ہو جاؤ، لوگ غلط استعمال کریں گے، بھگتے رہیں گے۔ حج کے بارے میں کہہ رہے تھے میرے ساتھی کہ حج چلتا نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے دور میں ترمذی شریف دیکھیں سب کتابیں، جس نے سب سے پہلے حج تمتع کو روکا اور اس پر مارنا شروع، قرآن کی نصی، اور بڑی مشکل سے حضور نے اس کو رائج کیا۔ عرب لوگ حج کے زمانہ میں عمرہ کرنے کو افضل الفجور جانتے تھے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر سے کوئی محبت ہے کہ ایک ہی مرتبہ آدمی حج کرائے اور عمرہ کرائے، عمرہ الگ سفر سے کرنا چاہیے، حج حضور نے حکم دے کر کہا کہ ساری امت اس طرح بار بار نہیں کر سکتی، جو 48 میل کے اندر رہتے ہیں نا حرم کے قریب ہے وہ ٹھیک ہے افراد ہی کریں، مگر جو دور رہتے ہیں تمتع کریں۔ اور صحابہ میں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی حج ہے کہ ہم درمیان میں آپ نے فرمایا نافرمان ہیں، اور وہ بڑی مشکل سے اس کو رائج کیا۔ سب سے پہلے جس نے روکا کہ یہ تمتع نہیں ہوگا اور اس پر لوگوں کو مارنا شروع کیا، کفر کا رواج بحال کیا۔ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں آپ کیوں یزید تک رہتے ہیں کہ یزید فاسق واجب، وہ بری بھی ہوتا تو جس پٹری پر امت چل پڑی تھی نا کہ حکمران جو ہے یہ بری ہوتا ہے، اس کی ہر حال میں لازم ہے۔ محدثین لکھتے ہیں حجاج بن یوسف جس کو حضور نے امیر کا، وہ بھی یہی کہتا تھا